بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 279 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے خانہ نبوت، یہ ہیڈنگ ہے اور پیج ہے 634۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے قرآن و سنت کی روشنی میں حضور اکرم کی سیرت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نامنسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ خانہ نبوت نمبر 1، پہلا پوائنٹ اس کا، ہجرت سے قبل مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہی سے یعنی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ معلوم رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان ازواج کے نام اور ان کے مختصر حالات ترتیب وار پیش کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمعہ۔ ان سے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ سے پہلے حضرت سودا اپنے چچیرا بھائی سکران بن عمر کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ ان سے رسول اللہ نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس پہلے 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھیں۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باکرہ تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔
نمبر 4 حضرت حفظہ بنت عمر خطاب رضی اللہ عنہما، ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں رحلت کر گئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئی تھیں، پھر رسول اللہ نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ سن 3 ہجری کا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، یہ قبیلہ بنو حلال بن عامر بن صحصح سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم و مروت اور رقت درافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بنت جہش کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے تو رسول اللہ نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 18 ماہ رسول اللہ کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ نمبر 6 پوائنٹ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ جمادی الاخرت سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال سن 4 میں رسول اللہ نے ان سے شادی کر لی۔ پوائنٹ نمبر 7 زینب بنت جہش بن ریاب رضی اللہ عنہا، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَجَنَّاكَاهَا۔ 23 سورت کی 37 آیت ہے یہ۔ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورۃ احزاب کی مزید کئی آیتیں نازل ہوئیں جن میں متنبع لے پالک کے قضیے کا وہ ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حضرت زینب سے رسول اللہ کی شادی ذی قعدہ سن 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 8 حضرت جویریہ بنو المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان سن 5 یا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا، لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ نے محرم سن 7 ہجری میں عمر بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ پوائنٹ نمبر 10 حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب رضی اللہ عنہا، یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔
پوائنٹ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ نے ذی قعدہ سن 7 میں عمرہ قضا سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ کے عقد یعنی نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت ختیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ بن کندہ سے یعنی قبیلہ کندہ والی خواتین جونیا کی نسبت سے معروف ہیں، جونیا کی نسبت سے معروف ہیں یعنی مشہور ہیں، اور ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جن کی تفصیل کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریا قبطیہ کو جنہیں مکوکس فرما روائے مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال سن 10 ہجری مطابق 27 جنوری سن 632 عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھیں جو یہود کی قبیلہ بنو نذیر یا بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھیں۔ رسول اللہ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ کی لونڈی تھیں۔ ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی اکرم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول راجح ہے۔ ابو عبید اللہ نے ان 2 لونڈیوں کے علاوہ مزید 2 لونڈیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، اور دوسری کوئی اور لونڈی تھی جنہیں حضرت زینب بنت جہش نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بڑھیا تھی، یعنی پہلے حضرت ختیجہ اور پھر حضرت سودا پر، تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ کے اندر یک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پے 9 شادیاں کرنی پڑیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ سے پے در پے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم کی شادی کر کے، اور حضرت علی سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہ مصارحت قائم کیے، ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان 4 بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ 4 بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری و جہاں سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مصاہرت کا بڑا احترام کرتے تھے۔
ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی یا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔